جی دوستو السلام علیکم، میں ہوں عبدالباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں کلائڈوسکوپ۔ آج کل چونکہ افغانستان ہی زیر بحث ہے اور اس کے حوالے سے کچھ 3-4 چیزیں ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ مختصراً اس پہ بات کر لوں۔ پہلے تو ہمارے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر اور جو ہمارے فارن منسٹر ہیں انہوں نے ایک بیان دیا ہے جو کہ مجھے نہیں معلوم کہ کیوں یہ بیانات دیے گئے ہیں۔ ہمارے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کہتے ہیں کہ جی اب افغانستان کی جو سچویشن ہے پاکستان کے کنٹرول میں نہیں رہی۔ بابا کب ہمارے کنٹرول میں تھی؟ ہمارا کیا عمل لینا دینا ہے افغانستان کے اندر کے معاملات میں؟ اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ شاید پاکستان ہی تمام افغانستان میں سب چیزوں کو کنٹرول کر رہا ہے۔ تو ایسے بیانات سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ہمارا جس طرح ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا، ہمارا ایک فیسیلیٹیٹر کے طور پہ رول ہو سکتا ہے، لیکن ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم نے اب جو ہے افغانستان میں عمل لے کر آنا، یا ہم لا بھی سکتے ہیں فار دیٹ میٹر۔ ہمارا وہ اختیار ہی نہیں ہے۔ افغانستان کوئی پاکستان کا حصہ تو نہیں ہے کہ وہ ہمارے اب کنٹرول میں نہیں رہا۔ تو اس قسم کے بیانات سے گریز کرنا چاہیے۔ پھر ہمارے فارن منسٹر نے بھی بیان دیا ہے کہ جی اشرف غنی اور طالبان پاور شیئر کر سکتے ہیں۔ بابا کہاں کر سکتے ہیں؟ اگر پاور شیئر کر سکتے، ہم تو پہلے سے کہہ کے تھک گئے ہیں کہ ریکنسلیشن پاسبل ہی نہیں ہے، کیونکہ طالبان کا اپنا ایک ورلڈ ویو ہے، وہ اسی حساب سے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں۔ اشرف غنی جو ہیں وہ بھی جمہوریت کے جمہوری پروسیس کے ذریعے تو نہیں آئے، ان کے اپنے مسائل ہیں، اور جن ملکوں کے ہاتھوں میں وہ کھیل رہے ہیں ہمیں ان کا بھی معلوم ہے۔ تو یہ اب ان کا اندرونی معاملہ ہے، اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ مسائل اب جو ہیں لگتا یہ ہے کہ کسی طرف معاملات جا رہے ہیں، کیونکہ اشرف غنی نے بھی ایک بڑا زبردست بیان دیا ہے کہ طالبان ان کو یہ کمٹمنٹ دیں کہ وہ ڈیورنٹ لائن کو کبھی انٹرنیشنل بارڈر تسلیم نہیں کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شاید اب اشرف غنی کو بھی نظر آ رہا ہے کہ ہز ڈیز آر نمبرڈ، اور وہ اب شاید افغانستان سے بھاگنے کی تیاریاں کر رہے ہیں، کیونکہ اس قسم کا بیان بھی کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اگر اشرف غنی کو اپنی پوزیشن پہ یقین ہوتا کہ وہ طالبان کو شکست دے سکتے ہیں طاقت کے ذریعے، تو وہ کبھی اس قسم کا بیان نہیں دیتے۔ لیکن یہ بیان بالکل ظاہر کرتا ہے کہ اب ان کو جو ہے رائٹنگ آن دا وال اب نظر آ رہی ہے کہ طالبان کا جو اب ایک آن سلاٹ ہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ دوسری طرف بھارت نے پروپیگنڈا میں اپنی تیزی کر دی ہے، اور ان کا جو میڈیا ہے وہ اب حکومتوں کو فیڈ کر رہی ہے کہ افغانستان میں طالبان کے ساتھ لشکر طیبہ اور جیش محمد، یہ تمام جو تنظیمیں ہیں یہ بھی ساتھ طالبان کے ساتھ ہیں، اور پاکستان سے بہت سے لوگ طالبان کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ یہ پروپیگنڈا تو اب ہونا ہی تھا، اور ہمیں اس کی توقع بھی کرنی تھی، کیونکہ بھارت اب سارے جو ہے ایک تو طالبان کی وجہ سے پریشان ہے ان کے آنے سے، اور دوسری طرف وہ اس موقع کو استعمال کرے گا کہ پاکستان کو مزید دہشت گردی کے حوالے سے جو ہے پریشر میں رکھے، تاکہ جو کشمیر میں وہ کر رہا ہے وہ کرتا رہے، اور پاکستان کا جو فوکس ہے وہ کشمیر پہ نہ جائے، یا دنیا کا فوکس فار دیٹ میٹر کشمیر پہ نہ جائے۔ اور اگر کشمیر پہ بھی جو ہے جو آزادی ہے، تحریک آزادی جد و جہد وہاں پہ ہے، اس کو بھی دہشت گردی کے کانٹیکس میں ہی پیش کرے اور اس طرح ہی پورٹرے کرے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یقیناً پاکستان کے لیے لمحہ فکریہ تو ہیں کہ ہم نے کس طرح اس کو کاؤنٹر کرنا ہے، کیونکہ انڈیا نے تو اپنی کیمپین جو ہے پروپیگنڈا کیمپین شروع کر دی ہے کہ بھئی یہ ساری جو بینڈ آرگنائزیشنز ہیں یہ ابھی تک ایکٹیو ہیں، اور یہ سارے جو ہیں اور ان کے جو فٹ سولجرز ہیں وہ افغانستان میں بھی ٹیررزم کر رہے ہیں، اور پھر یہی لوگ اگر آ جاتے ہیں، طالبان کی حکومت آ جاتی ہے، تو پھر کشمیر پہ بھی جو ہے دہشت گردی کو زیادہ تقویت ملے گی۔ تو اس قسم کے جو بیانیہ ہے بھارت کا وہ اب شروع ہو گیا ہے۔ اب ہم اس بیانیے کو دیکھیے کس طرح کاؤنٹر کر رہے ہیں، جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا، جو ہمارے NSA بیان دے رہے ہیں، یا
فار دیٹ میٹر جو فارن منسٹر نے کہا ہے. تو یہ مجھے نہیں معلوم کہ ہم کیا بیانیہ اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں, کیا بلڈ کرنا چاہتے ہیں, لیکن جو ہمارے DGISPR نے کہا ہے وہی بیانیہ ہمارا ہونا چاہیے. اور میں شروع دن سے یہی کہہ رہا ہوں, بلکہ آج شیخ رشید صاحب نے بھی کہہ دیا کہ بھئی پاکستان کے بغیر افغانستان میں کسی کی دال نہیں گل سکتی. اس قسم کا بیان کوئی دیا انہوں نے کل یا آج صبح. اب یہ بیان دینے کی بھی کیا ضرورت ہے کہ آپ ساری رسپانسبلٹی اپنے اوپر لے رہے ہیں کہ جی افغانستان میں پاکستان کے بغیر امن نہیں ہو سکتا. تو پھر دنیا ٹھیک کہتی ہے اس حوالے سے اگر ہم شیخ رشید صاحب کی بات مان لیں. لیکن شیخ رشید صاحب کی بات کو میں اس لیے اہمیت نہیں دیتا کہ ان کے علم میں نہیں ہے, وہ ایسے ہی بس جو ان کے منہ میں آتا ہے زبان جس طرف چل جاتی ہے وہ بول لیتے ہیں. کوئی اس کے نوانسز, اس کی امپلیکیشنز کیا ہو سکتی ہیں, لوگ اس کو کس طرح لیں گے, اس کے بارے میں ان کو کوئی اندازہ نہیں ہے. اس لیے چلیں ان کی بات کو تھوڑا سا ایسے ہی لے لیتے ہیں کہ انہوں نے پولیٹکس کی ہے, لیکن ان کو اندازہ ہونا چاہیے کیونکہ کیبنٹ کے ایک سینئر منسٹر ہیں اور وہ کیبنٹ کی میٹنگز اٹینڈ کرتے ہیں. تو مجھے حیرت ہے کہ کیوں اس قسم کا بیان ان کی طرف سے آیا. تو اوور آل افغانستان طالبان نے اب کلیم کر لیا ہے کہ 85% جو ٹیریٹری ہے ان کے کنٹرول میں ہے. اب کس حد تک یہ کلیم ٹھیک ہے یا دعویٰ ٹھیک ہے اس کے بارے میں تو کچھ کہنا مشکل ہے, لیکن یہ ضرور ہے کہ طالبان کو کامیابیاں مل رہی ہیں گراؤنڈ پہ, اور جو کابل ایڈمنسٹریشن ہے اس کو فکر لاحق ہے. اور بلکہ بھارت نے تو دیکھیے نا, پہلے ہرات اور جلال آباد میں اپنے جو کانسلیٹس ہیں وہ بند کیے, اب قندھار میں بھی اپنی کانسلیٹ انہوں نے بند کر دی ہے. اب صرف مزار شریف تک رہ گیا اور امبیسی میں. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیونکہ طالبان نے تو بڑا واضح طور پہ کہہ دیا, اور طالبان نے ایک اور بڑی انٹرسٹنگ اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ ہم چائنا کو انوالو کریں گے اپنی ریکنسٹرکشن کے لیے, اور چائنا کو فکر مند نہیں ہونا چاہیے. ہم ETIM اور جو دوسری اسلامک موومنٹ آف ازبکستان اس قسم کی جو آرگنائزیشن ہیں ہم ان کو قطعاً اسپیس نہیں دیں گے, اور ہم وی آر لوکنگ فارورڈ کہ چائنا ہمارے ساتھ انگیج ہو اور افغانستان کی ریکنسٹرکشن میں باقاعدہ حصہ لے. تو یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے, اور اس کے حوالے سے بھارت کو آبویسلی بے چینی تو ہے, کیونکہ اگر افغانستان میں چائنا انوالو ہو جاتا ہے اکنامکلی تو پھر CPEC BRI کے لیے راستے کھل جائیں گے, اور یہ کسی طور بھی امریکہ کو یا بھارت کو یہ منظور نہیں ہے. تو اب اس انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس تو انشاءاللہ آگے بھی آپ سے اس موضوع پہ بات ہوتی رہے گی. آپ سب کا بہت شکریہ.